انڈیا میں جو ہے 1-2 سال پہلے سپریم کورٹ کے ججز نے وہاں پہ ایک خط پریس کانفرنس کی باقاعدہ اور یہ کہا کہ جناب یہ ہمارا نظام جو ہے یہ بالکل جکڑا گیا ہے اور ایک خاص قسم کے مقدمات خاص قسم کی ایک بینچ کے پاس جاتے ہیں جو ہمارے ابھی ایشو یہ رہا. تو ہمارے ہاں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اس کے باوجود آج اس کو ایک کچھ سیاسی رنگ بھی دینے کی کوشش کی گئی, اس کو پارٹیزن کیا. ایک تو نون لیگ والوں نے بھی کیا, الحمدللہ آپ کی پارٹی پی ٹی آئی والے بھی بیچ میں گھس گئے اور اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا, جس سے کہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک عدالتی یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک مسئلہ ہے, اس کو پولیٹیسائز رنگ دے کے یہ کوئی مناسب بات ہے؟ دیکھیں عامر صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم نے اپنے اصول واضح کرنے ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا, اس کو نہ پولیٹیسائز کرنا ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. آج اگر کوئی جج انڈیپینڈنٹ ہے اور میں حکومت میں بیٹھا ہوں, اگر وہ واقعی انڈیپینڈنٹ ہے تو میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں گا تو وہی جج میرے بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ کرے گا. جو شخص اس وجہ سے میرے بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ کر رہا ہے کہ میں حکومت میں بیٹھا ہوں, میں پاورفل ہوں, تو وہ جج کل کو میں جب اپوزیشن میں جاؤں گا وہی جج میرے خلاف فیصلے کرے گا اور میرے بنیادی حقوق سلب کرے گا. اور میرے خیال سے ان چیزوں پہ ہمیں بالکل سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. انڈیپینڈنٹ ججز جو ہیں وہ آپ کے لیے ایک نعمت ہیں. اس طرح کے ماحول میں جب آپ کو لگ رہا ہے کہ جو طاقت ہے جو آپ کی ریاست ہے وہ کچھ آپ کے بنیادی اصول جو ہے ان کو سلب کرنا چاہتی ہے, لیکن اس کے درمیان میں اگر کچھ لوگ کھڑے ہیں آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ تو میرے خیال سے وہ آپ کے لیے نعمت سے کم نہیں ہے. دیکھیں عامر صاحب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کی ملک ریاست کے 3 ستون ہیں, ہم سب کو پتہ ہے. اب جوڈیشری کا کام کیا ہوتا ہے؟ جوڈیشری کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا ایگزیکٹو ہے اس کے جو ایکشنز ہیں ان کو ایویلویٹ کرے, ان کو ریویو کرے کہ کیا یہ قانون اور آئین کے مطابق ہیں کہ نہیں. اگر ایگزیکٹو ہی اس میں انٹرفیئر کرے, جوڈیشل پروسیس کو منور کرنے کی کوشش کرے اور جوڈیشل ججز کو تھریٹن کرنے کی کوشش کرے, تو میرا جو ریاست بنتی ہے جو سماجی معاہدے کے بعد وہ میرے خیال سے سوشل کانٹریکٹ جو ہے جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں رہتی تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس ریاست کا جو وجود ہے وہ irrelevant ہو جاتا ہے ایک شخص کے لیے جس نے انصاف لینا ہے جوڈیشری سے. یہ چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے آپ نے, جیسے ثاقب صاحب کہہ رہے ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل. ویسے میں ابو ذر یہ میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی جو ہے بجائے اس کے کہ آپ لیسر افیشلز کو بلائیں, چاہے ہمارے ہاں ایک طریقہ کار رہا ہوا ہے کہ جب پاور میں ہوتے ہیں وزیر اعظم اس وقت جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں روکتے اور جب اتر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب میں تو یہ کر ہی نہیں رہا تھا, مجھ سے یہ کروایا جا رہا. مگر بہرحال جو چیف ایگزیکٹو آف دا ڈے جو ہے الٹیمیٹلی تمام اداروں کا ایگزیکٹو کا وہی انچارج ہے, جہاں پہ بک سٹاپ سیٹ ہم ایز آئی سیڈ, تو وہیں سے شروع کرنا چاہیے, اس کے بعد نیچے جانا چاہیے. نہیں دیکھیں عامر صاحب, دیکھیں بالکل شروع وہاں سے کریں, لیکن کس کیپیسٹی میں آپ بلا رہے ہیں. میری نظر میں اس میں جو وزیر اعظم ہیں وہ ملزم ہیں, وہ اس میں کوئی نیگوشیٹر نہیں ہے کہ آپ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں, ان کو بتائیں کہ جی آپ یہ ایکشن لیں. ہی از ہیڈ آف دا ایگزیکٹو. ایک قانون میں پرنسپل ہوتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا, یہاں پہ کانفلکٹ ہے. کیا ان کو آپ یہ کہیں کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں؟ حکومت اپنے آپ کو کیسے انویسٹیگیٹ کرے گی؟ کیونکہ جو ادارے ہیں جن پہ الزام لگا ہے دے ورک انڈر دا ایگزیکٹو اتھارٹی اور دا فیڈریشن. تو اس وجہ سے اس چیز کو نہیں میں کوئی اتنا شہباز شریف صاحب کا پرائم منسٹر کا اتنا ایڈمائرر نہیں ہوں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ عین مناسب ہے کہ یہ وہ سپریم کورٹ آ رہے ہیں پرائم منسٹر, یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں بات ہے کہ پرائم منسٹر اور لا منسٹر آف دا کنٹری ان کو سپریم کورٹ یہ ایک قسم کا بلایا جا رہا ہے, آپ اس کو کہہ لیں سمن کیا جا رہا ہے, اور ان سے یہ رائے لینا, ان کی پہلے موقف لینا جو ہے. ملزم کا لفظ سخت ہے, چونکہ بائی نیم ان کا نام نہیں لیا گیا. ہو سکتا ہے وہ نیچے پہ لوگ یہ کر رہے ہوں اپنی مرضی سے. ہمارے ہاں یہ اسٹیٹ کے کافی ٹیئرز ہیں اور یہ مس یوزیج کا کئی دہائیوں سے سلسلہ جاری ہے.
جی بالکل. دیکھیں عامر صاحب اس میں جو طریقہ کار ہے میری نظر میں سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لے کے اس میں یا تو سب کو نوٹسز کر کے بلانا چاہیے تھا. آپ تو سپریم کورٹ میں تو وکلا جا کے ڈنرز بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں نا. سپریم کورٹ میں پیش ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پہ بلایا جا رہا ہے اور آپ کو حاضر جوابی ہو رہی ہے آپ کی. اگر آپ کو کسی پروسیڈنگز کے تحت بلایا جا رہا ہے, نوٹس ہو رہا ہے, آپ کو ایشو پرسنلی سمن کیا جا رہا ہے, تو دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. یہ تو ایک میٹنگ ارینج کی ہے میرے خیال سے اٹارنی جنرل صاحب نے, لا منسٹر صاحب نے, وہاں پہ ان کو بتایا جائے گا کہ یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا. تو لیکن میرے خیال سے بہتر تھا پہلے چیف جسٹس صاحب ان ججز سے مل لیتے جنہوں نے لیٹر لکھا ہے, ان کو سن لیتے وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اس میں انہوں نے کوئی فریولس قسم کے ہوا میں الزام نہیں لگائے, انہوں نے ہر چیز کے ساتھ ایویڈنس بھی دی ہے. کہ میں دیکھ رہا تھا کیونکہ ابھی آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے کہ گور خان صاحب کی طرف سے آیا ہے کہ جی یہ دیکھیں ہمارے سارے جو کیسز تھے اس کے پیرائے میں ٹھیک ہے بالکل آپ کی پارٹی کا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس سے منسلک کریں, مگر یہ جو جج حضرات ہیں کیونکہ یہ پورا ہائی کورٹ ہے, یہ کوئی ورنہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جج کے اس طرف فیوریبل فیصلے آئے ہوئے ہیں ادھر آئے ہیں, اس سے پھر نون لیگ کو بھی موقع مل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ اپنے خلاف فیصلوں کو کروانے کے لیے روکا جا رہا ہے, تو بہتر نہیں تھا کہ آپ لوگ خاموشی سے جب ججز اپنا خود ٹیک اپ کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں, ان کو آپ بھی ایک قسم کا موقع دے رہے ہیں پارٹیزن ایک کلر میں ڈالنے کی ان کے اس جسچر کو. دیکھیں عامر صاحب یہ لیٹر پڑھے نا, اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ پیراگراف لکھا ہوا ہے. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو جی پلیز جاری رکھیے. جی ابو ذر اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو پلیز جاری رکھیے. اگر آپ پڑھیں. جی عامر صاحب اس خط میں ایک بڑا امپورٹنٹ پیراگراف ہے, اگر آپ دیکھیں اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو بھی تھریٹس آ رہی ہیں. ڈسٹرکٹ انسپیکشن جو جج ہے اس نے بھی رپورٹ کیا ہے. اب جو عمران خان صاحب کے ٹرائلز ہوئے ہیں وہ جو ججز ہیں وہ سارے ہیں فرام دا اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشری, جو اپوائنٹ ہوئے ہیں جنہوں نے ٹرائل کنڈکٹ کیے ہیں, اور جس طریقے سے وہ شام ٹرائلز ہوئے ہیں سیکرٹ مینر میں اور اس کے بعد سزا دی گئی ہے, تو کیا اب میری ایک ریزنیبل اپریہنشن نہیں آتی کہ وہ ٹرائلز جو تھے وہ سارا پروسیس انکلوڈنگ دا جوڈیشری اینڈ دا پروسیکیوشن کمپرومائز تھا؟ اگر میرا بنیادی حقوق ایکسیس ٹو جسٹس اور فیئر ٹرائل وائلیٹ ہوا ہے, وہ میری پارٹی کے لیڈر کا ہوا ہے, تو میرا تو بالکل یہ رائٹ ہے کہ میں اس چیز پہ سوال اٹھاؤں. یہ میں کوئی پارٹی نہیں بن رہا اس کے اندر, میں صرف بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کس طرح میرے بنیادی حقوق کو سلب کیا گیا ہے. یہ جو میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ اس چیز کی فردر گواہی آئی ہے صرف فرام دا ججز, جو ان لوگوں کو بھی سینئرز ہیں جنہوں نے میرا ٹرائل کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ تو میرا حق ہے, میں بولوں گا, بالکل ضرور بولوں گا, تاکہ میری آواز پہنچے اس عوام تک, ان ججز تک جو اس کو ابھی سنیں گے, اس پہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کی جو عدلیہ ہے. دیکھیں عدلیہ فنکشن نہیں کر سکتی وداؤٹ پاسنگ دا ٹیسٹ آف پبلک لیجیٹمیسی, اور اگر پبلک اپروول دیتی ہے تو عدالت ریلیونٹ رہتی ہے, نہیں تو نہیں رہتی. اور انہوں نے دیکھا 8 فروری کو کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. جب عوام کھڑی ہو کس شخص کے ساتھ, اور آپ اس کے ساتھ عدالتی فیصلوں میں انصاف کا قتل ہوگا, تو بالکل جوڈیشری پہ سوال اٹھیں گے. اور یہ خط کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ججز نے بھی ظاہری بات ہے عوام سے ہیں, ان کو بھی جواب دینا پڑتا ہے جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ انصاف کیوں نہیں کر پا رہے. تو اس وجہ سے میرے خیال سے دیکھیں ہمارا تو آپ کا پوائنٹ آ گیا, مگر میں یہ تو ایک ایویڈنس آ گئی ہمارے پاس.